الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ اس پر بیان چل رہا تھا سورہ قلم کی دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم فرما برداروں کو ایسا ہی بنا دیں جیسا مجرم ہے، یعنی مرنے کے بعد اگر مٹی ہو کے تم ختم ہو جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھا بن کے زندگی گزارے گا اس کا انجام بھی مٹی، اور جو ظلم کرے گا برا بن کے زندگی گزارے گا اس کا انجام بھی مٹی۔ تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے کہ جو تمام پورے جہانوں کا چلانے والا بادشاہ ہے اس نے معاذ اللہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ تو یہ سوال خدا کا انکار کرنے والوں سے بھی ہے۔ یہ جتنے ایتھیس الٹی باتیں کر رہے ہیں نا یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا ملحد، ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، انگلش بہت جھاڑتے ہیں یہ۔ نمبر 2، سائنسدانوں کے حوالے بہت دیتے ہیں صرف بھرم میں لینے کے لیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو ایک اصول یاد رکھو، میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں کہ آسان چیز کو کبھی پیچیدہ مت بناؤ، اس سے انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت آسان رکھی ہیں قدرت نے، 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں سائنسدانوں سے پوچھنا یہ حماقت ہے، وہ آپ کو الجھا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم کی کثرت بعض دفعہ آدمی کو گمراہ کرتی ہے، حالانکہ علم تو انسان کو روشنی دیتا ہے نا، لیکن بعض دفعہ یہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے انسان، اور جو 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی چیزیں ہیں نا وہ بھی اس کو ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کامیاب ٹیچر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ بہترین استاذ، جو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے اور چیزوں کو بہت آسان کر کے پیش کرے۔ اس سے آپ کو علم میں عمق پیدا ہوتا ہے، عمق کہتے ہیں گہرائی، علم میں کمال پیدا ہوتا ہے اس سے۔ اور جو چیزوں کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں نا، بھرم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے انسان میں تخلیقی صلاحیتیں یا انسان میں کریٹو سوچ نہیں پیدا ہوتی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بچپن کا سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ میں کیمسٹری پڑھتا تھا 9th کلاس میں، میرے بڑے بھائی مجھے اکثر گھر میں کبھی کبھار پڑھاتے تھے، اسکولوں میں تو پڑھائیاں ہوتی نہیں نا، تو میرے بڑے بھائی مجھے گھر میں بٹھاتے تھے بعض دفعہ کہ بھئی کیا پڑھا، تھوڑا سا مجھے گائیڈ کرتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، پٹے بھی بہت ہیں ان سے ہم۔ کچھ دن پہلے میرے بڑے بھائی کو کوئی صاحب ملے، میری ویڈیو دکھا کے کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہو؟ میرے بھائی نے بولا اس کو تو میں نے کئی دفعہ پیٹا ہے پکڑ کے۔ کہہ رہے کیوں خیریت؟ تو بھائی کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی، بچپن میں بہت کٹا ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھو نا، بلا وجہ بچوں کو مارنا غلط ہے، لیکن آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس پہنچ جاؤ کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ آپ کو پیچیدگی میں ڈال دے گا۔
ایکچولی بچے کو نا بچوں کی ایک نیچر ہوتی ہے, ایکچولی بچوں کو آپ اس طریقے سے آپ بچوں کو اسکولوں میں دیکھو نا, نفسیاتی بنا دیا بچوں کو. اسکولوں میں بچوں کو کلر سکھا رہے ہیں, ایپل سکھا رہے ہیں, ایپل بنا کے, اس کے لیے ڈرائنگ کی کتابیں خریدوا رہے ہیں, ماں باپ مہنگی مہنگی کتابیں خرید کے دیتے ہیں, بھرم میں آ رہے ہیں ہمارا بچہ ڈرائنگ کے ذریعے کیلا بنانا سیکھ رہا ہے, کہ بنانا کسے کہتے ہیں, ایپل کسے کہتے ہیں, اس میں کلر بھر کے خود کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے. سب بے وقوف بنانے والی باتیں, سے علم نہیں آئے گا وہ کیا بن جائے گا, بس سوچو کہ کیا بن جائے گا. وہ قوم کا بیکار ترین فرد پیدا کر رہے ہیں اسکول. یہ جو لوگ ہمارے ہاں کچھ بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ اسکولوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے, یہ وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر کہ اسکول نے پورا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی, مگر پھر بھی ان کے کچھ صلاحیتیں ایسی تھی نکل گئی آگے. یہ اس ٹائپ کا نظام ہے ہمارا جو ماضی میں تعلیمی نظام تھا نا, جب مسلمانوں کی حکومت تھی, وہ تھا خاندانی نظام, اور وہ ہمارے دینی مدارس میں بھی تھا. لیکن انتہائی افسوس کہ آج دینی مدارس نے بھی اسکولوں کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر کے اپنا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے. جو آج ہندوستان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے علامے, وہ اس سسٹم کے تحت تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے. تو خیر وہ بات, ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو اب نفسیاتی ماہرین کیا بولتے ہیں, بچے کی ایک کریٹیو سوچ پیدا کرنے کے لیے بچے کو برائیوں پہ ٹوکو نہیں, ایک دم اس کے اندر ایک وہ پیدا ہوگی, جو بھی ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو بچے ہمیشہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا, تو ان کی تربیت کو اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہی نہیں ہے, کیونکہ بنایا ہوتا تو اللہ پہ الزام ہوتا, کیونکہ یہ تو کام ہزاروں سال سے ہو رہا ہے نا. جو کام کی ضرورت ہزاروں سال سے تھی اس کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی میں آج لوگوں کو کہتا ہوں کہ خود ہی ایب نارمل ہو جاتے ہیں تو ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ابا اماں خود بعض دفعہ ایب نارملٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن نارمل کنڈیشن میں یہ کوئی اتنے پیچیدہ مسائل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت. یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے انسان کو اولاد مل رہی ہے, اور اولاد کی تربیت والدین کے ذمے. تو دو چار موٹے موٹے اصول ہیں, انہی موٹے موٹے اصول پر ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایک بچہ جو تھا نا, سائیکل لے کے کسی دائرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا اس نے. کہیں باہر کسی کنٹری میں تھا, تو پیرنٹس پریشان ہوئے کہ یہ بچے کو ہمارے ہو کیا گیا ہے, سائیکل لے کے گھوم رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. اس کو بول رہے ہیں رکو, سمجھا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, نہیں رک رہا. فون کیا, بھائی ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے یہ. ڈاکٹرز بلائے گئے, وہ آبزرو کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے, بچہ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے. بچے کی ہسٹری دکھاؤ بھائی پرانی, اسکول میں کیسے مارکس ہیں, مار تو نہیں کھاتا اسکول میں, پرانی ہسٹری لائی گئی. بھائی کیا زیادہ تر کن چیزوں میں دل لگاتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ایسے کارٹون دیکھ رہا ہوں جس میں سائیکل میں گول گول گھوما جاتا ہے, ایسے بہت نہیں سمجھ, پھر روک رہے ہیں, نہیں ہو رہا علاج. ایک بندے نے کھینچ کے بچے کو تھپڑ لگایا نا, بولا آرام سے بیٹھ جا. وہ آرام سے بیٹھ گیا وہاں پہ. سمجھ رہے, تھپڑ لگایا, انسان کا بچہ بن کیا کر رہا ہے بھائی, تو پاگلوں کی طرح گھومے جا رہا ہے. تو یہ علاج یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. جب ایک ملفوظ ہمارے پاس پہلے سے ریڈی میڈ ہے تو ہم نیا ملفوظ کیوں لائیں, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو یہ تو ماں باپ کو خود اللہ سکھا دیتا ہے کہ کس موقع پہ چپیڑ مارنا ہے, کس موقع پہ محبت سے سمجھانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابا اماں ہی کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا تو وہ بھی غلطی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اعتدال, نہ تو بہت زیادہ محبت دینی ہے, محبت تو دینی ہے لیکن شو نہیں کرنی, اور نہ بہت زیادہ سختی کرنی ہے. اعتدال سے لے کے چلو, 2-3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. بھائی بڑوں سے بے ادبی نہیں کرنے دو, بڑوں کی بدتمیزی, کیونکہ بڑے کا احترام نکل گیا تو گیا کام سے.
دنیا میں جتنے بھی کامیاب ادارے ہیں نا، جتنے بھی کامیاب ادارے، ان میں کامیابی کا بیسک اصول یہ ہے کہ جونیئر کو سینئر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. فوج کو دیکھ لو، کامیاب ادارہ ہے نا، بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے، مجال ہے جونیئر سینئر کے ساتھ بدتمیزی کر لے، چاہے سینئر کتنا ہی غلط کر رہا ہو. جونیئر کو یہ آرڈر ہے سر کہہ کے بات کرنی ہے، تمیز کے دائرے میں رہے. یہ نہیں کہ جونیئر جو ہے کوئی لیفٹیننٹ جو ہے وہ کرنل کو گالیاں دینا شروع کر دے، ابے تو سالے تو ہمیں مروا رہا ہے، تو جنگ میں ایسے بھیج رہا ہے، ابے یہ کون سا طریقہ ہے یار، یہ مجھے میری وہاں تو نے ٹرانسفر کر دیا یار، میں پنجاب کا ہوں تو میرے کو کوئٹہ بھیج رہا ہے، وہاں تو بلوچوں کے مسائل چل رہے تھے، اب تو نہیں چل رہے بلوچستان میں، کوئٹہ میں نہیں، ابے تو یہ کر رہا ہے. نہیں بھائی، فوج چھوڑ کے بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے نا، بدتمیزی کی اجازت. تو یہی گھر کا اصول ہے. بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، بھائی بدتمیزی کے علاوہ سب کچھ برداشت ہے، بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے. باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں بھائی، بدتمیزی کے علاوہ سب جو مرضی کر لو. کھانا فریج سے نکال کے کھا لیا، بنٹے کھیل رہے پکڑا گیا، گٹکا کھا لیا، برداشت ہے. بدتمیزی برداشت، ہر چیز کا علاج ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کے دل سے ادب نکل گیا، بس اس سے بڑا فتنہ آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں. سمجھ لو کہ آپ اپنا دشمن پال رہے ہو گھر میں، فل ٹینشن دے گا آپ کو، ابھی بھی بعد میں بھی. اور یہ چیز کو فوکس نہیں کیا جا رہا کیونکہ ہم تہذیب سیکھ رہے ہیں گوروں سے. ان کے ہاں تو بچے ہی نہیں ہوتے، انہوں نے تو 18 سال کے بعد بچوں کو رکھنا ہی نہیں ہے، ان کے بچوں کے فیوچر سے ان کا فیوچر وابستہ ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو ادب تمیز ختم، باپ سے بھی سر کر کے بات کر رہے ہیں. ابا کا ڈکشنری میں لفظ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ابا کے لیے کیا القاب ہے. تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا تھا کہ باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ آسان چیزوں کو کیا بنا کے پیش کرتا ہے، پیچیدہ. اور میں اکثر یہ بات آپ سے بیانات میں کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ نیچر کے اگینسٹ کبھی بھی چلنے کی کوشش نہیں کرو. اور جو بیسک ضرورت کی چیزیں ہیں نا ہماری، نیچر نے اس کا حصول یعنی اس کو حاصل کرنا، اسے پانا بہت آسان بنایا ہے. اس میں نہ ماہر نفسیات کی ضرورت اور نہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے، نہ کسی سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر پانی، ہماری باڈی کو پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن میں ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پانی چاہیے، پانی پیا کرو. کوئی سکھاتا ہے ہمیں؟ بھائی خود ہی پیاس لگنا شروع. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ روٹی خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے. جب بچے کو پہلی دفعہ آپ روٹی کھلانا شروع کرتے ہیں نا، ٹھوس غذا، وہ خود بخود منہ کو گھمانا شروع کرے گا. حالانکہ اسے کسی نے ابھی بتایا نہیں ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ تو ایسے پیا جاتا ہے، روٹی چبائی جاتی ہے، وہ خود بخود چبانا شروع کر دے گا. اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. تبھی یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے گلاس پانی پینا چاہیے، کتنے پینا چاہیے باڈی خود بتاتی ہے. صبح نہار میں اٹھ کے لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں 2-2 3-3 گلاس. بیوقوفوں والا کام ہے یہ. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ ایک دور میں سارے ڈاکٹر کہتے تھے کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے. میں اس وقت بھی مخالفت کرتا تھا کہ یہ کوئی بات ہے، کیوں پئیں؟ کوئی دنیا میں کوئی جانور ہم نے نہیں دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو. سب بھوکے ہوتے ہیں، جب پیاس لگ رہی ہے تو پیتے ہیں چائے، اور صبح پیاس نہیں لگ رہی تو کوئی بھی نہیں پیتا. کیوں پئیں؟ تو پھر اللہ کا شکر ہے کچھ پڑھے لکھے ڈاکٹر اور بھی مل گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہو، جب پیاس لگے تو پیو، نہیں لگے تو مت. خام خمیں اس کے بہت سے فائدے ہوں گے، لیکن جہاں بہت سے فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. کوئی بھی کام خام خمیں کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آپ کو پتہ ہے بعض اسکولوں میں بچوں کو ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں مختلف، کہ کمر کو یوں 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 گھماؤ. میں ابھی گھما کے تو نہیں دکھا سکتا، کولے گھما رہے ہوتے ہیں ان سے یوں نا. بچے کھڑے ہوتے ہیں تو کولے تھوڑا سا پیچھے نکال کے یوں گھماؤ، اس سے کمر کی کیا ہو رہی ہے؟ ایکسرسائز. یہ پہلے اسکولوں میں بہت ہوتا تھا، آپ کا مجھے نہیں پتا. یہ نقصان دہ کمر کے لیے، اس لیے کہ کمر کی یہ والی موومنٹ یہ نیچرل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
کمر کی جو یہ والی موومنٹ ہے یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل موومنٹ یہ ہے کہ آپ جھکنے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہو, کبھی اس طرف جھک جاتے ہو کبھی اس طرف جھک جاتے ہو, اس طرح سے جھکاتے رہو. وہ ٹھمکے نکال کے یوں 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 گھما رہا ہے نا, کمر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اس کے لیے. یہ قدرت نے فٹنگ اس حساب سے بولو بھائی کی نہیں ہے. تو یہ مجھے کسی بہت بڑے ایتھلیٹ نے بتایا کہ اسکولوں میں جو یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے یہ بچوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اب پتہ نہیں کرواتے ہیں, ہمارے زمانے میں تو بہت کرواتے تھے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں ہوتی ہیں قدرت نے ان کا سمجھنا بہت آسان کر دیا, بہت آسان بنایا ان کو. اور اسلام نام کس چیز کا ہے؟ فطرت کا دوسرا نام ہے, نیچر کا دوسرا نام. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ان انسان کو جس سانچے میں ڈھالا گیا ہے نا اسی سانچے کا نام اسلام ہے. نہیں آ رہی بات؟ تبھی اسلام آپ کو اپیل کرے گا. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یار ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آتا, میں ان سے کہتا ہوں جو اسلام کے اگینسٹ تعلیمات ہیں وہ کیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں, وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہیں. جو تعلیمات اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہی ہیں. ان تعلیمات میں یہ ہے کہ آپ شراب پئیں, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بولو نا یار, شراب نہیں پیو. اسلام عورت کو کہہ رہے پردہ کرو. تبھی جتنے لبرلز لوگ ہیں نا, جو نام نہاد لبرلز, وہ بھی تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, مکمل اسلام سے وہ بھی باغی نہیں بنتے. حالانکہ وہ کوشش کرتے ہیں براڈ مائنڈڈ بننے کی. تبھی پوری دنیا نے اب تک اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد نہیں کیا ہے, حالانکہ کپڑے پہنانا کس کا حکم ہے؟ اسلام کا. تو بھئی یہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اور یہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے, آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, حیا کا ہوتا ہے, تو آنکھوں کا بھی کیوں ہوتا ہے؟ کیا ضرورت ہے آنکھوں کے پردے کی؟ اس سے ہو گیا جائے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. کسی انٹی کو غلط نیت سے اللہ نہ کرے کسی نے دیکھ لیا تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. تو غیرت کوئی ڈکشنری میں کوئی غیرت کا کوئی کیا, غیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی تو مذہب بتاتا ہے نا غیرت ایک چیز ہے. اگر مذہب کو درمیان سے نکال دو تو جب زنا ہی جائز ہو گیا تو پھر انٹی کو دیکھنا کہاں سے برا ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیتے ہو نا تو پھر بہت بڑی تباہی ہے. پھر زنا بالکل کیا ہو جائے گا؟ الاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جبری زنا کریں گے وہ برا ہے, رضا کے ساتھ جائز ہے. بھائی جبری بھی ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اگلی راضی نہیں ہے لیکن آپ کا دماغ گھوما ہوا ہے, آپ کیسے تو میں اپنی ڈپریشن دور کرنے کے لیے اس سے بدکاری کر رہا ہوں, یہ راضی نہیں ہے, اس کا حالانکہ کچھ بھی نہیں جا رہا, نقصان تو میرا ہوگا اگر میں نہیں کرتا, تو یہ بھی حلال ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ناجائز کہتے ہو تو ناجائز کہنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی, کیونکہ پوری نیچر انسان پھر جانوروں کی مثالیں دیتا ہے نا, تو جانوروں میں تو جبرن بھی ہوتا ہے. تو ایک ایسا لامتناہی تباہی کا سلسلہ کھڑا ہوا ہے. حسن نثار کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہ جو مشہور لبرل قسم کے صحافی ہیں. ان سے کسی خاتون نے سوال پوچھا تہذیب کے بارے میں, تو محترم نے جواب دیا کہ یہ جو ہمارے ہاں لباس کو تہذیب کہا جاتا ہے اس کا تہذیب سے کوئی تعلق, یا اخلاق کا لفظ استعمال کیا, اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات تو معاملات کو کہتے ہیں, معاملات میں انسان کیا ہو؟ ایک نمبر. یعنی اصل میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت گندے ہیں, گورے بہت اچھے ہیں, کیونکہ وہ کپڑوں وپڑوں کا لحاظ نہیں کرتے. معاملات میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک نمبر. تو محترم نے یہ کہا کہ لباس, ایکچولی لباس کا آپ کے اخلاقیات سے کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں, لباس سے کچھ نہیں ہوتا. لین دین ایک نمبر ہونا چاہیے. کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن آپ جو اس سے میسج دینا چاہ رہے ہوتے وہ صحیح نہیں ہے. یہ لفاظی ہے,
میں نے کہا یار میں بیٹھا ہوتا میں کہتا پھر آپ چڈی بنیان میں آؤ, یہاں پہ آپ پینٹ پہن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گھٹنے دکھاؤ, اپنی ٹانگیں دکھاؤ, اپنی پسلیاں دکھاؤ, اپنی چانپیں دکھاؤ. کیوں لباس کا اخلاقیات سے, سب سے پہلے اخلاقیات شروع ہی لباس سے ہوتا ہے. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتے, انسان لباس پہنتا ہے. اور غیر مسلموں میں اخلاقیات اسی وقت تباہ ہو گئی جب انہوں نے اپنی عورتوں کا لباس اتار دیا. اور مرد کو لباس, مرد کا بے لباس ہونا اتنی بڑی بد اخلاقی نہیں ہے, عورت کا بے لباس ہونا زیادہ بڑی بد اخلاقی ہے. تو آپ اس عورت ہی کو کہہ رہے ہو کہ لباس سے اخلاقیات کا تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, کوئی معیار ہے ہی نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک دفعہ یورپ میں بیان ہوا, انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم مذہب کو نکال دیں نا اپنی لغت سے, اپنی ڈکشنری سے, تو آپ کے پاس صحیح کو صحیح کہنے کا اور غلط کو غلط کہنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں, کوئی معیار ہے ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کیسے کرو گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ایک مشہور ملحد ہے, یوٹیوب پہ چینل ہے اس کا, وہ جب بھی آتا ہے نا تو سلام نہیں کرتا, ہے پاکستانی, وہ پتہ نہیں کوئی ہندی کا لفظ استعمال کرتا ہے, آشو بنائی اور اس ٹائپ کا. سلام کیوں نہیں کر رہا؟ کہ سلام کرنے سے مذہب کا لیبل لگ جائے گا کہ میں مذہبی ہوں. حالانکہ آپ جو ورڈ استعمال کر رہے ہو وہ بھی ہندی کا ہے, آپ اس کی تحقیق کرو, وہ بھی ہندوؤں کے مذہبی, کیونکہ سلام جتنے بھی دنیا میں قوموں میں رائج ہے نا ملاقات کے وقت, 99% وہ اس قوم کے مذہب کا حصہ ہیں, مذہب نے ان کو بتایا کہ یہ کہا کرو. تو پھر آپ کوئی ایسا لفظ لے کر آؤ جو سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہو کہ ملاقات کے وقت یہ کہا کرو, جس کے میں مذہب کا ذرا بھی عنصر نہ ہو, بچ ہی نہیں سکتے. تو میں جلدی سے بات کی طرف آؤں, ایران تران بہت ہو جاتا ہے ہمارے بیان میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو انسان کے لیے بہت آسان بنا دیا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں نے بتایا کہ پانی کا حصول بھی آسان, پانی کی ضرورت زیادہ ہے نا, تو اب پانی برسایا آسمان سے تاکہ اس کی کمی دنیا میں نہ ہو. ہول سیل کے حساب سے برس رہا ہے پانی, ضرورت بہت ہے بھائی, نہانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, کھیتوں کو پانی دینا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پانی درختوں پہ لگتا ہو, پھل توڑو اندر سے پانی نکلے گا, تو کیا کر لے گا اس پانی کا آدمی؟ ڈبوں میں پیک کر کے, غریب تو بیچارہ ویسے ہی مر جائے گا. جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ تھی اللہ نے اسی حساب سے وہ نازل کر دی. تو یاد رکھو کہ جب ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں نا دلائل کے ذریعے, اگر وہ نتیجہ ایسا ہو کہ اس درست نتیجے تک پہنچنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہو, تو پھر اللہ نے اس درست نتیجے تک پہنچنے کے جو دلائل ہیں وہ بھی بہت آسان بنا دیے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ کر سکے. مثلاً سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے بات, ایک شخص ایک دعویٰ کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا, بولو بھائی, بری بات. یہ دعویٰ ہے جس کو ہم رزلٹ کہہ سکتے ہیں, نتیجہ یہ ہے. اس نتیجے تک یا اس دعوے کو جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر انسانوں کو یہی نہ پتہ ہو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے, وہ اس میں کنفیوز ہوں, 50% انسانوں کا یہ خیال ہو کہ جھوٹ بولنا زیادہ اچھا کام ہے اور سچ بولنا کیا ہے, برا کام, اور 50% کا یہ نظریہ ہو, تو ایک 50% کا نہیں کہ سچ بول, اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہوں, تو انسانیت کی تو واٹ لگ گئی. کیونکہ جب تک یہ رزلٹ سامنے آئے گا 300-400 سال کے بعد جا کے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, اس وقت تک آدھی دنیا جھوٹ بول بول کے لوگوں کا بیڑا غرق کر چکی ہوگی اور کوئی کیس بھی نہیں چلے گا ان کے خلاف. اس لیے کہ جس عدالت میں جائیں گے عدالت خود کنفیوز ہوگی کہ جھوٹ بول کے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے. تو اب یہ چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام. اس دعوے کو پہچاننا بہت ضروری. تو اس دعوے کے سمجھنے کے دلائل اللہ اگر پیچیدہ رکھ دیتا تو یہ اللہ کے ظالم ہونے کی دلیل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
اس لیے اللہ نے اس دعوے کے دلائل اتنے آسان کر دیے کہ انسان کی نیچر میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں جو خود بخود اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھی بات، جھوٹ بولنا بری بات. نیچر میں یہ بات ڈال دی ہے. بچہ جب، حالانکہ اس نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، بچہ جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا بچپن میں، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خود بخود، پہلے سے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں، تبھی رونا شروع کر دے گا جھوٹ بول بول کے. جھوٹ بولتے بولتے بعض دفعہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں بھائی، غلط کر رہے ہیں. چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ برا کام ہے. اب یہ کوئی بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ نہ اس کے لیے ہمیں پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے ہمیں کوئی کسی ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایسی، جس کو کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ، یعنی ایسی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو انکار کرنا یہ اس کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہ آدمی غلط ہے. لہذا جو بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو پہلے اپنا سچا ہونا ثابت کرے گا وہ، کہ میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چور نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں یوں نہیں ہوں، میں کسی کا مال نہیں کھاتا. تو یاد رکھو بالکل اسی طریقے سے انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دینا اور یہ فرض کر لیں کہ کوئی نہیں ہے، پھر جو اس دنیا میں تباہی آئے گی نا اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی تو دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے، اس لیے اتنی بڑی تباہی نہیں ہے. جو تباہی اس وقت دنیا میں ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو درمیان سے نکال دیں تو انسان سارے، سب سے پہلی بات، سارے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، سارے پاگل ہو جائیں گے. آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، سرچ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں نا ان میں سے اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو غموں میں تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. خودکشی جتنے لوگ کر رہے ہیں ان میں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو ایتھیسٹ تھے، کیونکہ جب اپنی چاہتیں ناکام ہوتی ہیں تو کوئی تسلی نہیں، لٹکتے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی ایتھیسٹ کا ابا مر جائے تو آپ اس کو تعزیت کیسے کرو گے؟ ایک آدمی ملحد ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ اسے تسلی کے 2 جملے نہیں بول سکتے. کیا بولو گے آپ اس کو؟ ہم تو بولیں گے بھائی اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. کچھ بھی نہیں. آپ اس کو جا کے بولو گے بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، افسوس ہوا ہمیں، آپ کا بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، فادر چلے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے فادر تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کے فادر بننے کی؟ کیونکہ جب کوئی کائنات بنانے والا ہے ہی نہیں تو یہ جو نکاح کا سسٹم ہی غلط ہے. پھر خامخواہ کی ٹینشن، بھائی پھر تو انسان کو ٹینشن فری زندگی گزارنی چاہیے نا. تو ٹینشن فری زندگی میں وائف بنا کے زندگی، یہ ٹوپی ڈرامے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر تو آزاد ہونا چاہیے فادر کی. بلکہ دیکھو آپ کو ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے فادر تھے وہ، اگر وہ فادر نہ ہوتے تو آپ کو ٹینشن نہ ہوتی. نہیں یار یہ بہت گہری بات ہے. تو یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے، فادر سن وغیرہ کا. یہ سسٹم کیا ہو جانا چاہیے؟ یہ سسٹم کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی ریلیشن جب ہوگا ہی نہیں تو جو مرے جو جیے ہماری بلا سے کیا ہے. انگریزوں کے ہاں بہت سو کے فادر مرتے ہیں لیکن بچوں کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا والا میرا فادر تھا نہیں تھا، کبھی دیکھنے نہیں آیا وہ. تو آپ اس کو تسلی کے جملے کیسے کہو گے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، اور اسی وجہ سے ان کو فادر کے مرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تعزیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. جو خدا کا حق پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ باپ کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ تو ڈپریشن کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں نا وہ اس لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلچر اچھا کہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کلچر غلط کر رہا ہوں.
بھائی جب دنیا میں اتنی بڑی آبادی جو خدا کو ماننے میں غلطی کر سکتی ہے، بھائی دنیا میں زیادہ تر لوگ تو خدا کو مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے، تو اس میں جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو کلچر کو کریٹ کرنے میں یا قانون سازی میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتا ہے جس چیز کو یہ اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھی نہ ہو، جس چیز کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ بری نہ ہو، تو پھر اچھا کیا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی اچھا کہے گی، برا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی برا کہے۔ اب آپ کی کھوپڑی کیسے اچھا اور برائی کا معیار متعین کرے گی؟ اس کے پاس کوئی پیمانے ہی نہیں ہے کھوپڑی کے پاس جو یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا ہے یہ برا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انگریز نے جب لوگوں کو دیکھا کہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں نا وہ، تو اس کو بڑا ترس آیا کہ یار ہم مچھلی کے کانٹا لگاتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں اور وہ تڑپتی ہے تکلیف سے، اور یہ تو ظلم ہے جانور پہ۔ ہمارے پاس کھانے کے اتنے دوسرے ذرائع ہیں کہ مچھلی کو اذیت ناک موت دینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بلکہ مارنے ہی کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جس مچھلی کو میں نے چھوڑا ہے احسان کر کے، اس نے چھوٹی مچھلی کو نگل گئی، وہ اس نے کیا کیا؟ چھوٹی مچھلی کو نگل گئی۔ تو اس نے کہا یار اس کائنات کا نظام ہی یہی ہے، تو کھاؤ مچھلیاں۔ بھائی یہ بھی تو اپنی چھوٹی مچھلی کو کھا کے جب نگل رہی ہے تو ہم نے بھی کھا لیا۔ حالانکہ یہ دلیل اگر میں ہوتا اس انگریز سے کہتا بھائی یہ دلیل آپ کی ساڑھی عقلچ نہیں آندی، اس لیے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اس لیے کھا رہی ہے کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کا اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، گندم بھی ہے، آپ تو ویجیٹیرین بنو نا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گوشت ہی کھانا ہے تو اس مچھلی کو اذیت ناک بہت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے یہاں تو جھٹکے کے گوشت بھی ملتے ہیں، وہ کھا لو آپ۔ دوسری بات یہ کہ یہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس میں سینس نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے۔ آپ کو اللہ نے کیا دی ہے؟ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ انسان کو عقل ملی ہے، خود سے ہی آئی ہو لیکن ہے، آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہو۔ ارے مجھے ایک بات بتاؤ کہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے اپنی جنس کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور، اس سے جو دلیل اصل پکڑنی چاہیے تھی نا ان کو، صرف مچھلی کھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور انسان کمزور انسان کو بھی کھا سکتا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ مچھلی مچھلی کو کھا رہی ہے، کیوں کھا رہی ہے؟ کہ اس کو کھا سکتی ہے، اپنے سے بڑی مچھلی پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی، اگرچہ مچھلی کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس سے اگر آپ نے دلیل پکڑنی ہے نا تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن آپ اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ کو پتا ہے اس سے نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر میں اگر یہ دلیل دوں گا نا کہ میں چھوٹے کو کھا سکتا ہوں تو سب سے پہلے جو مجھ سے بڑا ہے وہ مجھے کھائے گا۔ یہاں آ کے انگریز ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتے ہیں نا 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 نا، بڑی مچھلی جیسے چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے تو ہم بھی اس مچھلی کو تو کھا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے سے چھوٹے انسان کو نہیں کھا سکتے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی، غالب کا شعر ہے، دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے، ورنہ یہ کوئی دلیل سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو یا تو بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کباب بنا کے کھا سکتا ہے اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے، یا تو یہ ہے، یا یہ ہے کہ پھر انسان جانور بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ اپنی عقل سے جان کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو اس کائنات میں حق ہے اتنا ہی حق جانوروں کو بھی ہے۔ آپ گوشت کھا ہی نہیں سکتے، آپ کو ویجیٹیرین بننا پڑے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے ایتھیس کی نظر میں۔ وہ ایک ایتھیس نے بھی بیان دیا بقرعید کی قربانی پہ کہ کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں جانوروں کے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بقرعید میں کاٹنا ظلم ہے تو گوشت کھانے کے لیے کاٹنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ جتنا زندہ رہنے کا حق آپ کو ہے اس بکرے کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ دیکھو بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اسے بکری سے سیٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، آنکھ مٹکے کی بھی۔ خود تو آپ نائٹ کلبوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جا کے،
بکرا ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھی, اس نے محلے کی 1-2 بکریاں اسے پسند آئی ہیں, ابھی ان کے قریب بھی نہیں گیا, موبائل نمبر نہیں دیا, آپ نے کاٹ کے کیا کر لیا؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ نے اس کی زندگی لی ہے بھائی؟ کاٹ کے کھا لیا یا جھٹکا مار کے کھا لیا, جس طرح بھی کھا لیا, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ اس کو؟ کیا دلیل ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے تو زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کو نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حقیقت میں اگر عقل سے فیصلہ کروانا ہے تو انسان کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے, عقل یہ کہتی ہے. اور وہ پودے جن میں کچھ نہ کچھ حص اللہ نے رکھی ہے, ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. بعض پودوں میں بھی کچھ حص ہوتی ہے, ان کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, ان کا کھانا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, جائز نہیں. تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ اس کی دلیل صرف ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں جس خدا نے اس مچھلی کو پیدا کیا, ہم تو اللہ کے وجود کے قائل ہیں, جس خدا نے اس جانور کو پیدا کیا سب سے پہلے وہ مالک ہے, یہ سب اس کے غلام ہیں, اس کی ملکیت میں ہیں. تو آدمی اپنی ملکیت میں ایک چیز کسی دوسرے کو اٹھا کے دے سکتا ہے. لوگ مجھ سے اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں, باپ زندگی میں جائیداد کیسے تقسیم کرے؟ ہم کہتے ہیں جیسے چاہتا ہے ویسے تقسیم کرے, اس کی ملکیت ہے, جس کو چاہے دے. ہاں چونکہ مطلق ملکیت نہیں ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو حکم دیا باپ کو کہ اولاد میں برابری کرو, بلا ضرورت کمی بیشی مت کرو تاکہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو. لیکن اللہ تو حقیقی مالک ہے نا. یا میرے پاس ایک موبائل ہے یا گھڑی ہے, میں چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, میری مرضی. یا میری ایک بکری ہے فار ایگزامپل, میری مرغی ہے, میں چاہوں جس کو مرضی دے دوں. تو حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی ملکیت ہے تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت, اور مضبوط ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تمہارا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ یہ کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے, تمہارے لیے بنایا. تو ہم تو اس خدا کو بھی مانتے ہیں, اس کے کلام کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کر سکتا ہے, پنجرے میں بند بھی کر سکتا ہے, ٹکٹ بھی لگا سکتا ہے, ورنہ تو یہ ظلم ہے نا. اڑتے ہوئے پرندے کو قید کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ سب تمہارے لیے ہے بھائی. ہاں ایسا کام نہ کرو کہ ان کو بلا وجہ تکلیف نہ دو, بلا وجہ نہ دو تکلیف. یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ بلا وجہ ان کو تکلیف, بولو بھائی, مت دو. تمہارا کوئی مفاد ہو تو تم ان کو تکلیف بھی دے سکتے ہو, دھوکہ بھی دے سکتے ہو. مچھلی کو دھوکہ ہی تو دیتے ہیں ہم صبح شام. ارے ابھی ہم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ دھوکہ بری چیز ہے, تو یہ جانوروں کو بھی پھر دینا بری چیز ہونی چاہیے. ایک آدمی جال لگا کے مچھلی پکڑتا ہے, وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اس سے بڑا دھوکہ وہ دے رہا ہے جو کانٹے میں جھینگا لگا کے پھینکتا ہے. حقیقت ہے, ایسے ایسے لوگ جو کردار کے لحاظ سے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, مچھلی کو صرف کباب بنا کے کھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کانٹے میں جھینگا لگایا, ڈال دیا. مچھلی خوش ہوتی ہے کہ آج حضرت انسان نے باربیکیو کا میرے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. وہ بھاگتی خوشی سے آتی ہے اور وہ مارتی ہے تو اس کے جبڑے کے اندر وہ سوئی گھستی ہے. دھوکہ ہی ہے. تو ہمارے پاس اس دھوکے کے جائز ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے پیدا کیا. شرافت سے مچھلی کو بلاؤ, آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو شر اور آفت کے ذریعے اس کو بلاؤ. دھوکہ دے کے بلاؤ, کوئی چال کرو, کچھ بھی کرو, جائز ہے تمہارے لیے. جو ہے تمہارے لیے, تمہارے کانٹے میں نہیں پھنسے گی تو پھر پیدا میں نے تمہارے لیے کیا اس کو. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں, آج ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ نیلی بتی لگی ہوتی ہے, اس میں مچھر اور مکھیاں جل جل کے ہلاک ہو رہی ہوتی ہیں. ایتھیس کے پاس جانور کو کرنٹ سے مارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ان مچھروں اور مکھیوں کو کیوں مار رہا ہے تو. نہیں آ رہی بات؟ بھائی تجھے نیند میں سونا ہے تو کیا ان کو بھی تو خدا نے زندگی دی؟ چلو خدا کو نہیں مانتے, یہ بھی تو اسی طرح خود سے پیدا ہو گئے جیسے تم خود سے پیدا ہوئے. بھائی انسان اگر بندر سے پیدا ہوا اتفاق سے, تو مچھر بھی تو اتفاق سے کسی جانور سے پیدا ہو گیا نا. اب آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس عقل ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس لیے ہماری فضیلت زیادہ.
تو بھائی فضیلت زیادہ ہونے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ, آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور مخلوق کی بھی, آپ تو اس کے محافظ بنے. آپ مار مار کے کھائے جا رہے ہو, اور آپ کہتے ہو گوشت کھانا ضروری ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کے 90 سال جیتے ہیں کہ نہیں جیتے؟ بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے وہ زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں. گوشت کھانے سے بدماشی پیدا ہوتی ہے انسان میں, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, ویسے ہی مر جاتا ہے وہ. گوشت کھانے سے 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, شادیاں ہو گئیں تو بہت جلدی مرے گا, نہیں ہوئی تو بھی ٹینشن سے, ڈپریشن سے مرے گا. تو ٹماٹر کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کھاتے رہو سبزیاں, ٹینشن فری زندگی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کمبختوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی صحیح کو صحیح قرار دینے کی, کسی غلط کو غلط قرار دینے کی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اسمبلیوں میں جو قانون پاس ہوگا تو جس کو اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح مانیں گے, اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا مانیں گے؟ غلط. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو حکومت ماننا, پہلے اس کو تو دلائل سے ثابت کرو. کیوں یہ کیوں اس کو تم کیوں فالو کرو گے؟ یہ بھی تو تمہاری طرح کے انسان ہے نا. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. او بھائی تم ملک کی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا یہ ملک کی قوانین کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ. ایکچولی ایک نیشن, ایک قوم ہے ہماری ایکچولی اچھا انسان ہونے کی کیوں بھائی یہ گورنمنٹ کو تو کیا دیا ہے تجھے گورنمنٹ نے تو اس کو فالو کر رہا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں, تو پوچھ کے کیے احسانات؟ آپ کی پرمیشن. یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ کو کہ ہمیں پیدا کرو. تو آپ کو اگر امریکہ میں آپ نیشنل ہو یا پاکستان میں ہو, کسی نہ کسی ملک میں تو ہوگے نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ نے خود ان کو اپنا شہری مان لیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کہا اگر نہیں مانتے تو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. انہوں نے بھی جبرن آپ کو نیشنلٹی دی ہے کہ یا تو ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو, تو اس کی وفادار بنتے ہیں حکومتوں کے, حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو آپ مانو. پھر اس میں جو اکثریت قانون بنا رہی ہے وہ قانون انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھ کر بنائیں, اس میں سب کا حق بھی ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. بہت پرانا واقعہ, یہ میرا خیال 15-20 سال ہو گئے ہوں گے. برطانیہ کی جو اسمبلی ہے اس میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ برطانیہ یا امریکہ, کیونکہ پرانا واقعہ ہو گیا تو اب مجھے صرف اصل مفہوم یاد رہ گیا اس کا, اس کی تفصیلات ذہن سے نکل گئی ہیں. تو وہ قانون میں یہ بات چلی تھی کہ جو خواتین حمل کو ضائع, کیونکہ وہاں گروتھ ریشو گر رہا ہے نا بہت تیزی سے, وہ چاہتے ہیں کہ گروتھ ریشو بڑھے, تو خواتین کو پریگنینسی گرانے کی اجازت پہ پابندی لگائی جائے. یعنی خواتین کو پریگنینسی گرانے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ قانون طے ہو رہا تھا. تو جیسے بچہ جب پیدا ہو جائے تو اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے نا, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے بھائی. کتنا بھی گروتھ ریشو بڑھ رہا ہو, جو پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے نا. تو اب پیدا ہوئے ہوئے بچے کو مارو گے تو ظلم نظر آتا ہے نا سامنے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مر رہے ہیں. تو اس کو کوئی بھی دنیا میں الاؤ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہوگا جو کیس کرے گا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو گرانے کی اجازت نہیں دی. یعنی اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا وہ یہ کہ جس عورت کو پریگنینسی ہو جائے, اور یہ میں نے BBC میں خود خبر پڑھی تھی, اگرچہ وہ جبری زنا کے ذریعے بھی کیوں نہ ہو, کسی نے ریپ کیا عورت کا, زبردستی زنا کیا, لیکن اگر اس کو حمل ٹھہر گیا تو لا یہ پاس ہونے جا رہا تھا کہ عورت کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی جیسے تیسے ہو, اب بچہ ہوگا. تو اس قانون کے خلاف خواتین نے بہت احتجاج کیا, ہم اس قانون کو نہیں مانتے. اور بچہ جب تک پیدا نہیں ہو جاتا نا, جب تک ماں کے پیٹ میں, اسے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ حمل گرا کے ضائع کر سکے. تو اتنا سخت احتجاج ہوا کہ اسمبلی نے اس قانون کو واپس لے لیا. اس وقت وہیں کسی گورے نے کتاب لکھی اور اس نے کہا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, اس لیے کہ یہاں ان ماؤں کو جو احتجاج کر رہی ہیں
ان کو سامنے رکھ کے تو لا بنایا گیا ہے کہ ان کو بچہ پیدا کرنے پر مجبور کرنا ظلم ہے, لہذا اگر یہ بچہ گرانا چاہیں تو ان کو گرانے کی اجازت دینی چاہیے. لیکن اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے, کیونکہ وہ احتجاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. گورا تھا مگر بات بڑی خاندانی کی کہ نہیں کی؟ کہا جب وہ ماں کے پیٹ میں اس کو زندگی مل گئی ہے تو اس کو پیدا ہونے دو. اس نے کہا یہ قانون اس وقت مانوں گا کہ انصاف پر مبنی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا, پیدا ہو کے جب بالغ ہوگا, جوان ہوگا, پھر وہ احتجاج کرے گا کہ مجھے کیوں پیدا ہونے دیا, جب میں جبری زنا کے نتیجے میں تھا تو مجھے مار دینا چاہیے تھا. پھر مانیں گے کہ یہ قانون انصاف پر مبنی, عوام کی رائے کا اس میں احترام کیا گیا ہے. جس کو ظلم کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ایسے کروڑوں بچے ماؤں کے پیٹوں میں مار دیے ہیں. چائنا میں تو بہت ہی مارے ہیں, انڈیا میں بھی مرتے ہیں. حمل میں تو لڑکیوں کو مارا جاتا ہے انڈیا میں, انڈیا اور چائنا. مسلمان نہیں کرتے یہ کام اور سارے ہندو بھی نہیں کرتے ہوں گے, لیکن بہت بڑے وہیں کے اخبار بتاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسے ضائع کر دیا جاتا ہے, لڑکی کو, حالانکہ یہ انلیگل ہے. لیکن جب آپ خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہو تو انلیگل کام سے انسان اس وقت بچے گا جب اس پہ کوئی کیس ہو. جب کیس ہی نہیں اور پتہ کس کو چلے گا کہ کس نے مارا ہے؟ جس کو مارا ہے وہ تو کیس کر نہیں سکتا نا, اور جو مارنے والے ہیں وہ ماں باپ ہیں. تو اس انگریز نے بڑی پیاری بات کہی, اس نے کہا یہ کس قسم کا, کس کو دیکھ کے؟ تو حکومتیں پبلک کو دیکھ کے قانون بناتی ہیں, اس میں سب کے مفاد سامنے نہیں ہوتے, سب کے مفاد اس میں سامنے نہیں ہوتے. تو یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں فنڈر بنے ہوئے ہیں نا, انسانیت, حقوق, یہ سب ہوائی باتیں, اصل حقوق انہوں نے انسانوں کو اب تک نہیں دیے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں حمل ٹھہر گیا نا, ایک دن کا بھی ہے, ماں اسے ضائع نہیں کر سکتی, اگرچہ وہ بھی زندہ نہیں ہے, لیکن زندگی کے لیے اس کی سلیکشن ہو چکی ہے. وہ ان کروڑوں اربوں جرم میں سے ایک ہے جس کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. لیکن اسلام نے بڑی اعتدال والی بات کی کہ اگر وہ ابتدائی مرحلے میں ابھی زندگی نہیں آئی اس میں, تو شدید مجبوری ہو تو گرایا جا سکتا ہے. شدید مجبوری کے احکام الگ ہے. شدید مجبوری کیا ہے وہ ابھی میں ٹاپک لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ مجبوریاں بھی اسلام نے بتائی ہیں, لیکن یہ مجبوری نہیں, اس کو مجبوری نہیں سمجھا کہ پہلے ہی 4 بچے ہیں تو ایک اور نہ ہو جائے. اس کو نہیں مجبوری سمجھا گیا, نہ اس کو سمجھا گیا کہ میرے پاس پالنے کے پیسے نہیں ہیں, اس کو بھی مجبوری نہیں کہتا اسلام. لیکن جب بچے میں زندگی پڑ گئی, اس کے اعضاء بن گئے, تو اب اسلام کہتا ہے جیسے دنیا میں دوسرے انسان ہیں, یہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ بالکل اسی طرح کا انسان ہے. اب اس کو قتل کرنا یا حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. یہ جو اس بچے کے حقوق کی قانون سازی آسمان سے ہو رہی ہے, یہ اگر اسمبلیوں سے پاس کرواتے تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے وہ تو سارے ماں کے پیٹ سے باہر تھے. وہ کیسے قانون بناتے ان بچوں کے لیے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں؟ کیونکہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں وہ ماں خود گرا رہی ہے, تو اس ماں کی تو سنی جائے گی, اس بچے کی نہیں سنی جائے گی. اللہ جب قانون بناتا ہے تو وہ سارے انسانوں کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اس نے سب سے پہلے اس بچے کا خیال کیا جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. تبھی تو قرآن نے کیا کہا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب عدالت کا کٹہرا لگے گا تو یہ وہ دن ہوگا جس میں سب سے پہلے اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو اللہ کو اگر درمیان سے نکال دو گے نا میرے بھائی, تو یہ انہوں نے ابھی گے میرج کو حلال قرار دیا نا, ہومو سیکس کو, یہ بہت ہلکی چیز ہے. کل یہ ماں سے شادی, بہن سے شادی, سگی خالہ سے شادی, بیٹی سے شادی, یہ بھی الاؤ کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس بدترین شادیوں کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا نا, بار بار میرے سے ایک چیز پہ بحث کر رہا تھا, عورت تھی وہ, کہ یہ اسلام میں ہومو سیکس کیوں ناجائز ہے, ہومو سیکس کیوں ناجائز ہے, یہ اس میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کی, ہمارے ہاں تو کوئی یہ بندہ ہو تو وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے, پرلے درجے کی بغیرتی. اس نے کہا بغیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب
ہمارے دوست نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اس کو کوئی آڑی ترچھی مثال نہیں دینا تو یہ ایسا نہ غصے میں آ جائے. تو میرے ذہن میں مثال آئی کہ اللہ نہ کرے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کے ہاں بھی تو بردر اور سسٹر کی شادی کیا ہے, ناجائز ہے نا. کیوں ناجائز ہے؟ بغیرتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بغیرتی ہے. تو یہی سارے سوال میں یہاں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ کیوں بغیرتی ہے. آپ کو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ سن کے اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا یہ سن کو ہومو سیکس کے بارے میں سن کے برا لگ رہا ہے. نہیں یاری بات. تو بغیرتی یا غیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی لیبارٹری میں خون ٹیسٹ کرو تو پتہ چلے کہ یہ والا کیمیکل بڑھ جائے تو یہ غیرت ہے, یہ والا کیمیکل کم ہو جائے تو کیا ہے, غیرت ختم ہو گئی. تو اگر مذہب کو نکال دو گے تو بھائی پھر یہ جو ابھی انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے, کل فیوچر میں سسٹر سے نکاح, ماں سے نکاح, دادی سے نکاح, بیٹی سے نکاح, جو ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے, یہ نکاح بھی کیا ہونے والے ہیں, الاؤڈ. یہ سب کیا ہونے والے ہیں, جائز ہونے والے. کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس عقل سے اگر فیصلہ کرواؤ تو عقل سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے. ہم سے کوئی ایتھیسٹ بیٹھ کے پوچھے یار تم سسٹر سے شادی کو کیوں غلط سمجھتے ہو, کہ کلچر اجازت نہیں دیتا اس لیے. ہم نے کہا بھائی کلچر کو ہم کلچر کو تو ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے. کلچر تو کرپشن والا بنا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا؟ سارے لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم یہ برا کرتے ہو تو اس قوم نے کیا کہا, ہمارا کلچر یہی ہے, آپ کو رہنا ہے تو رہیں, نہیں رہنا تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہمارا کلچر. تو کیا اللہ نے ان کے اس کلچر کو عذر مانا؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے, تورات اور انجیل میں بھی ہے, جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے زمین کے اوپر کے حصے کو پٹخ کے نیچے کر دیا. بھئی غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, گندا عمل ہے, برا عمل ہے. ایک دوست کا فون آیا, کہنے لگے یار مجھے برطانیہ کی نیشنلٹی مل رہی ہے, اگر میں اپنے آپ کو یہ شو کر دوں کہ میں یہ ہوں, اس ٹائپ کا آدمی ہوں. اس کا تو لفظ ہمارے یہاں بہت مناسب سا لفظ ہے, لیکن ممبر پہ بیٹھنا, ممبر پہ بتانا مناسب, میں یہ شو کر دوں پہلے, حالانکہ میں ہوں نہیں, لیکن صرف نیشنلٹی کے لیے میں جھوٹ موٹ شو کر دوں. میں نے کہا یہ اتنا گندا عمل ہے کہ جھوٹ موٹ میں بھی اپنی نسبت اس طرف نہیں کرو, لعنت بھیجو اس عمل پہ. اب مجھے بتاؤ کوئی آپ کے پاس 1 ارب روپے لے کر آئے کہ آپ ایک دفعہ اعلان کر دو کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ اس کا شوق رکھتا ہوں, اور یہ 1 ارب روپے لے لو, آپ لے لو گے؟ بولے گے چل بھاگ یہاں سے یار. کرتے بھی ہوگے نا, اگر ہوگے بھی حقیقت میں, بولو گے بھائی میں نہیں لوگوں کے سامنے اپنی عزت خراب کرواؤں. اتنا گندا عمل ہے. اس کو کیا کر دیا, نیشنلٹی اس بیس پہ مل رہی ہے, بہت سارے ملکوں میں ہے یہ. تو یہ خدا کے انکار کے نتائج ہیں. نہیں آ رہی بات؟ میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ ساس سے اگر اللہ نہ کرے کسی کا غلط تعلق ہو جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام, سسر اور بہو کا غلط تعلق ہو گیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس داماد پہ حرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, صحیح سند سے ثابت ہے. تو باندی سے جب انہوں نے قریب جانے کا ارادہ کیا, ہم بستری کا بالکل قریب پہنچ گئے, اب ان کو ارادہ ہوا کہ یہ باندی میں اپنے والد کو ہدیہ کر دیتا ہوں. تو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو. حضرت عمر کو پتہ چلا, انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے حلال, بولو بھائی, نہیں ہے. اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے نا, کہ یار ایک عورت سے بیٹے کا جس قسم کا ریلیشن ہے تو وہ تو اس بیٹے کے باپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن گیا, بیٹیوں کی طرح بن گئی. اب اسی بیٹی کو وہ باپ کیسے بیوی بنا سکتا ہے, یا کیسے اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے؟ ایک ہی عورت کو ایک مرد استعمال کر رہا ہے, پھر تھوڑے دنوں میں اس کا باپ بھی استعمال کر رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہو کہ یہ اس میں غیرت کے خلاف کون سی بات ہے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہومو سیکس میں غیرت کے خلاف کون سی ایسی بات ہے. جب غیرت ہوگی تو فوراً دماغ کہے گا بھائی یہ بالکل غلط ہے. بہو جو ہے آپ کے بیٹے کی جو بیوی یا باندی, وہ آپ کی بہو کی طرح ہوتی ہے, وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے, مقدس رشتہ ہے, آپ اس سے شادی نہیں. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اس کے فادر ان لا بن گئے تو اگر تھے ان لا فادر بنے, مگر فادر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ فادر پنا بھی تو پیدا ہو آپ کے اندر, اور جو فادر ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہو سکتا.
تو میں نے یہ بیان کیا تھا, میں نے اس پہ پھر تفصیل سے بتایا. ہندو کا کمنٹس آیا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں اسلام میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں, کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے, اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا, یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے، ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے. ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے؟ مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ نہ نہ، وہ ساس ہے، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے، اسٹیپ فادر ہے، اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں، کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ یہ میری والدہ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو، اور ڈالنا بھی چاہیے، اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے؟ کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے، اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو، اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. یہ اللہ نے تسلی دے دی. تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے، تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہول سیل کے حساب سے ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا، ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا، 17-18 سال کے ہیں، مجھے کہنے لگے ابے ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں، تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے، تو کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی کہ یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا. یہ تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا، وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا، تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہو رہے تھے یار یہ کیسے کریں، ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں، اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، نظریہ بہت اچھا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکھڑا بالکل بھی نہیں ہے. تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے. جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو. تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں؟ روکھڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں، تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی
مل جائے ان کو فری میں تو کر لو, کس نے منع کیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ ہی نہ ہو. اچھا, اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے, وہ پھر کسی اور, کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا, پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا, نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے, غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں, بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ, عورتیں, پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں, کسی کو خدا نخواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنے سے عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا, تو آپ پریشان تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال کرتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے. جن کے اعمال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈنگ ہم اور آپ ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوتا ہم جا کے گھر میں سنا رہے ہوتے, بیگم آج میں بیٹھا ہوا تھا, فرشتہ آیا, اس نے تھپکی دی, اس نے بولا مفتی صاحب زبردست, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے نا, گھر والے مانیں گے؟ بولو بھائی. بولیں گے یہ باتیں باہر جا کے سنایا کرو, بس وہیں اچھی لگتی ہیں. سب کے گھر والے ایسے ہی ہیں. تو آدمی اپنے گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے, گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. گھر میں وہ انڈے ٹائم پہ لا کے دے, آلو پیاز ٹماٹر ٹائم پہ لا کے دے تو بہت اچھا ہے. خواتین کو اس سے کون کیا غرض ہوتی ہے, میاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. وہ کہنے بھائی تو انڈے ٹائم پہ لا کے دے دیا کر, جتنی دہی منگوائی ہے وہ لا کے دے دیا کرو, ہمیں گھمائے پھراؤ, شاپنگ کراؤ, یہ وہ سب چیزیں یہ سب. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا. دلیل دے کے لوگوں پہ, جرمن نے جو دنیا پہ اتنا ظلم کیا نا, ہٹلر نے, بھائی وہ کیوں دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا دنیا میں دوسرے لوگوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن اس کا خیال کیا تھا, پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہوگی, میرے. وجہ اس کی یہ تھی, وہ ایک دلیل دیتا تھا. وہ ڈاروین کے نظریے سے استدلال کرتا تھا کہ ہم گورے چٹے لوگ ہیں, ہم جو ہے نا باقی دنیا کے جو لوگ ہیں نا, جب دنیا میں ارتقا ہوا ہے تو وہ پیچھے رہ گئے اور ہم ایک اسٹیپ آگے نکل گئے. تو جو وہ کہتا تھا انسان جس بیس پہ جانوروں پہ حکومت کرتا ہے یا بندروں پہ حکومت کرتا ہے, اسی بیس پہ ہم باقی انسانوں پہ حکومت کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا اگلا اسٹیپ ہے انسان کا, آخری اسٹیپ ہیں, یعنی اب تک جو آخری اسٹیپ ہیں. اس بات کو دلیل بنا کے کہ ہم ذہین ہیں, ہم وائٹ کلر کے ہیں, اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے تھے اس نے. اور بعض لوگ اس لیے دنیا میں ظلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں طاقتور کو حکومت کرنے کا حق ہے, تو ہماری فوج مضبوط ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم حکومت کریں گے. اور اسی بیس پہ چل رہا ہے. اقوام متحدہ میں 5 کنٹریز ہیں جن کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت ہے. پتہ ہے نا آپ کو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے پاس پاور زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر, وجہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ میں تمام کنٹریز کے ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں, لیکن قرارداد پاس ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ امریکہ. امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ اس پاور کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور نہیں ہونے دیتا. ویٹو پاور کیوں ہے بھائی؟
چائنا کے پاس ہے نا ویٹو پاور, رشیا کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے. کیوں ہے کہ کوئی بھی قرارداد پاس ہونے سے یہ روک سکتے ہیں اپنی پاور استعمال کر کے. اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ رائٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ کیا ہیں, پاورفل ملک ہیں. تو پاکستان سے کہتے ہیں آپ امریکہ جتنے پاورفل بن جاؤ تو آپ کو بھی ویٹو پاور کا حق حاصل ہوگا. اب یہ کس بیس پہ آپ نے کیا بھائی؟ وہ ان کے پاس دلائل ہے کہ یار اگر طاقتور ملکوں کو یہ اختیارات نہ دیں تو وہ دوسرے ملکوں کو کھانا شروع کر دیں گے, وہ یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ اس دنیا میں حکومت کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ پاورفل کے پاس. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی دلیل صحیح ہے یا غلط. ساری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ ناجائز ہے, لیکن دنیا کر کچھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنی ہے, اس نے ویٹو پاور کا استعمال کسی بھی لحاظ سے 5 بڑے کنٹریز کو دیا ہوا ہے, جن میں ایک کیا ہے؟ امریکہ. لہذا بہت سی پالیسیاں منظور نہیں ہونے دیتا وہ. تو اسلام کو اگر آپ میرے بھائی اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا. اور اب دنیا ایک اور نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے, ایک اور بڑی جنگ کی طرف, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں نا. کیونکہ نہیں, یونائٹڈ نیشن نے کنٹرول تو کافی حد تک کیا ہوا ہے, لیکن پورا کنٹرول یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں ہے, کیونکہ لاز اس قسم کے بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا انسان کے لیے انتہائی ضروری. تو اب میں جو اصل بات کہنے والا تھا کہ اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے وجود کے دلائل اللہ نے پیچیدہ رکھے ہوں گے یا بہت آسان رکھے ہوں گے؟ کیونکہ میں پہلے مثالوں سے سمجھا چکا ہوں, جو چیز ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے قدرت نے آسان رکھا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے. اگر آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے, نیچر کا اصول ہے. تو اللہ کو ماننا اگر ضروری ہے تو نیچر نے اللہ کے ہونے کے دلائل کو ڈارون کی تھیوری یا سائنسدانوں کی پیچیدہ فلسفی پہ نہیں رکھا. ایک چماٹ لگاؤ سمجھ میں آ جائے گا. وہ جیسے بچے کو تھپڑ لگایا تھا نا, رک گیا تھا, وہ خام خام نفسیاتی ڈاکٹروں کو بلا کے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. تو یہ تو خیر ایسے ہی آ گیا درمیان میں چماٹ والا قصہ. تو اللہ کو سمجھنا بھی بہت کیا ہے آسان. میں جتنے ملحدین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یار تم خود سے بنے ہو, اگر میں ایک ڈرائنگ بناؤں تصویر تمہاری ایک پیپر پہ, آنکھ ناک کان ہو اس میں, ٹانگیں وانگیں, صرف بلکہ چہرہ بنا دوں, اور اگر کوئی سائنسدان اٹھ کے کہے کہ یہ تصویر خود سے وجود میں آئی ہے کروڑوں اربوں سال کی اتفاق کے بعد, مان لو گے؟ کبھی نہیں مانے گا. کہہ رہے ہیں نہیں یار ایسا اتفاق سے ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا. یار اتفاق سے جب ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا تو سچی مچی کا انسان ہے اس ڈیزائن کا کیسے بن گیا؟ ارے یہ بے جان آنکھ نہیں بن سکتی تو ایسی آنکھ جو دیکھتی ہے, جو پل کے نیچے بھی کرتی ہے ضرورت کے وقت, اوپر بھی کرتی ہے, جس میں پلکیں بھی بلیک کلر کی لگی ہیں تاکہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو جائے اس میں, آنکھیں چنیائیں نہیں, اور پھر 2 آنکھیں ہیں, اور پھر ان کے درمیان میں ایسے ان کی بال لگا دی ہیں کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ ورنیئر کیلیپر کے ذریعے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اتنے تمیز سے ان آنکھوں کو جوڑا گیا ہے. اور پھر ان کے گچھے تاروں کے اتنے پیچیدہ گچھے, جیسے کیمرے میں نہیں گچھے ہوتے, لاکھوں جو ہے نا نسیں ہیں, جو اتنی پیچیدہ پورے گچھوں کی وائرنگ نہیں جیسے ہوتی, ٹیپ چڑھاتے ہیں نا وائرنگ کرنے والے, وہ ٹیپ چڑھا کے باقاعدہ وائرنگ کر کے کھوپڑی میں گھسیڑ دی ہے. وہ ان میں سے ایک وائر بھی اگر کہیں سے ڈیمیج ہو جائے انسان اندھا ہو جاتا ہے. ان میں جناب ریز بھی گزر رہی ہیں, ان میں آپ کی روشنی کی لہریں چینج بھی ہو رہی ہیں دوسری لہروں میں. پھر وہ ایسے لینسز اس اسٹائل سے لگا دیے ہیں کہ وہ پیچھے عکس بن رہا ہے اس کا, پھر دماغ اس کو سیدھا کر رہا ہے. پھر یہ تو صرف ایک آنکھ ہے, آنکھ, باقی ناک کو دیکھو, زبان کو دیکھو. یار زبان پہ اگر کوئی ذائقہ رکھو آپ, سیکنڈوں میں بتاتی ہے. ہاتھ پہ رکھو گے ہاتھ نہیں بتائے گا کہ میٹھا ہے کھٹا ہے کیا ہے. زبان پہ جیسے ہی رکھو فوراً زبان سگنل دیتی ہے دماغ کو, کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, مزیدار ہے, کڑوا ہے, کیسا, 1 سیکنڈ میں بتا دیتی ہے. کیا یعنی سینسر لگاتے ہیں بھائی زبان میں. یہ زبان کی تصویر بنا دو تو کہیں گے خود نہیں بن سکتی, زبان خود بخود بن گئی. پھر وہ اندر فٹ ہو گئی لنگس, پھر وہ لنگس ہیں, پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, کلیجی ہے, دل ہے, ایک
میڈیکل سائنس جس باڈی کو 1000 سال سے پڑھ رہی ہے اب تک پورا نہیں پڑھ سکی. جس باڈی کو پڑھنا اتنا مشکل, جس کے لیے پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر بنتے ہیں, اس باڈی کا وجود خود بخود ہو گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا بہت. یہ چشمہ خود سے وجود میں آیا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, حالانکہ چشمے کا کام ہے, آپ کی آنکھ میں اگر وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو چشمہ لگانے سے وہ سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. چشمہ صرف آپ کی آنکھ کی سیٹنگ جو تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی یہ کہے کہ آنکھ تو خود سے بنی ہے لیکن جو چشمہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, وہ اس کو کوئی انسان بنائے گا. او بھائی یہ تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ چشمہ خود بن گیا ہو. جو چشمہ جس آنکھ کے پیچیدہ, کیونکہ چشمہ خود کچھ نہیں دیکھتا, چشمے کا تو اتنا معمولی سا کام ہے کہ وہ آنکھ میں تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے, صحیح کر دیتا. ورنہ چشمہ لے جاؤ, نظر آئے گا چشمے سے؟ خالی چشمہ لگا لو, سر پہ لگا دو, چشمہ نظر آئے گا؟ تو یہ چشمہ خود سے نہیں بن سکتا بھائی. تو یہ آنکھوں کے جو اوریجنل لینس ہیں یہ خود سے کیسے ایڈجسٹ ہو گئے؟ اور کتنا عجیب نظام ہے, ماں کے پیٹ میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. روٹی کھا رہی ہے ماں, اس سے آنکھیں بن رہی ہیں. عجیب. خدا نے اپنے وجود کے, اپنی قدرت کے کمالات اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا وفی انفسکم, تمہیں اگر میں سمجھ میں نہیں آتا اپنے بارے میں غور کرو, میرے وجود کا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. اپنے آپ کو غور کرو, سائنسدانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ لمبی چوڑی تھیوری پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ پہ غور کر لو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا, کیونکہ اللہ کو سمجھنا انتہائی ضروری, لہذا اس سمجھنے کے دلائل اللہ نے انتہائی آسان رکھ دیے. اس کے لیے کوئی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے عقل کا صحیح استعمال ہو, جو شہوت پرستی سے پاک عقل ہوتی ہے, بس اتنا کافی ہے. ہٹ دھرم نہ ہو, ضدی نہ ہو. تو یہ ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہے, اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وقت کافی زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.